حضرت جبرائیل کو حکم دیا گیا کہ پوری بستی کو یوں اٹھا دے. فجعلنا عالیہا سافلہا، یہ ایسے الفاظ کسی اور قوم کے لیے نہیں آتے. پوری بستی کو نیچے سے یوں اکھاڑ دیا گیا. جبرائیل امین نے اٹھا کر اور آسمان کے قریب لے گیا اور وہاں سے نیچے پٹکا ہے. اتنا سخت عذاب دیا، اوپر سے کنکر برسائے گئے ہیں، اور اتنی نحوست اس آنے والے اللہ کے عذاب میں کہ سطح سمندر سے سب سے نیچے وہ علاقہ ہے. آج بھی سطح سمندر ہر جگہ لکھی ہوتی ہے نا کہ یہ علاقہ اتنا سمندر کی سطح سے اوپر ہے، نیچے ہے، سب سے نیچے علاقہ وہ ہے. اور وہاں پر آج ڈیڈ سی ہے. نقشے پہ آپ دیکھ لینا، عربی میں اس کو البحر المیت کہتے ہیں، اردو میں مردہ سمندر کہتے ہیں، اور انگلش میں آپ کو ڈیڈ سی یعنی مردہ، یعنی اس پانی میں اتنی نحوست آئی کہ اس پانی میں وہ جھیل ہے آج بھی موجود ہے، اور لوگ آج وہاں تماشا کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں. حالانکہ عذاب کی جو جگہ ہیں وہ تماشا دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ تو روتے ہوئے گزرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے وہاں ہوٹلیں بنا لی ہے، عیش کے لیے، تماشے کے لیے آج جاتے ہیں. کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 24 سے کر رہے ہیں. پچھلے درس میں قیامت کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے انکار کرنے والے لوگوں کا ذکر تھا، اور اس بات کا کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کی دلیلیں بھی دی تھی. آج کا جو درس ہمارا ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی قوموں پر اپنے عذاب اور ان پر آنے والی تباہی کا ذکر ہے جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا، رسولوں کی تکذیب کی، اور ان کے واقعات اور قصے قرآن میں مختلف جگہوں پر تفصیل کے ساتھ آئے ہیں. یہاں مختصراً اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ قوم لوط کا، ان کی تباہی کا، اور ان کے پاس جب فرشتے آئے تھے ان کی تباہی کے لیے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. ان کے یہاں پہنچ کر پھر آگے گئے ہیں، اور حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے بھی تھے. تو تذکرہ حضرت ابراہیم کے ذکر سے ہے کہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کو معلوم ہوئی ہے، کیا آپ کے پاس پہنچی ہے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات. یہ معزز مہمان فرشتے تھے جو انسان کی شکل میں آئے تھے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے انہوں نے سلام کہا. حضرت ابراہیم نے کہا سلام قوم منکرون، اجنبی لوگ لگ رہے ہو، پردیسی لوگ لگ رہے ہو، جانے پہچانے کون ہو. یہ تو کہا کہ اجنبی لوگ لگ رہے ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے جہاں بھی تذکرہ کیا ان کے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر تاریخ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. اپنا ہو یا پرایا، یگانہ ہو بیگانہ، جانا پہچانا ہو کہ انجانا، ان کے یہاں پہنچتا تھا تو مہمان نوازی بہت کیا کرتے تھے، خیال رکھا کرتے تھے، خاطر مدارات کرتے تھے. بلکہ تاریخ میں تو یہ ملتا ہے کہ بغیر مہمان کے یا ان کے دسترخوان پر کسی اور آدمی کے بیٹھے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے وہ کہ ایک مرتبہ دسترخوان پر کوئی کھانے کے ٹائم تھا نہیں، تو تلاش کرنے گئے کہ کوئی مل جائے اللہ کا بندہ اور وہ ساتھ میں کھائے. تو باہر گئے تو کوئی ایک آدمی مل گیا، اس کو لے کے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، کہا بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کر شروع کرو. اس نے کہا میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو کہا کہ پھر میں نہیں کھلاتا تمہیں. وہ چلا گیا. اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی، کہا ابراہیم یہ میرا انکار کرتا رہا، میں زندگی بھر اس کو کھلاتا رہا ہوں، اور تیرے سامنے ایک مرتبہ انکار کیا اور تو نے دسترخوان سے اٹھا دیا. تو پھر اس گئے اور اس کو واپس لے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا. تاریخ کا واقعہ ہے، کوئی کہے کہ حدیث سے ثابت کر دو. تاریخ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر غلط نہ ہو اور ترغیب کے لیے ہو اور اچھائی کی طرف رہنمائی کی کرنے والی ہو تو اس میں کوئی واقعے کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو یہاں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو کہا کہ پردیسی لگ رہے ہو، اجنبی لگ رہے ہو، پھر یہ نہیں پوچھا کہ بھائی کھانا پینا کچھ چاہیے، چائے وغیرہ. ہم لوگ پوچھتے ہیں عام طور پر بھائی چائے چلے گی کہ نہیں چلے گی، کیا ہے. یہ نہیں، مہمان کے سامنے پوچھنا نہیں چاہیے. جو آپ کے پاس حاضر ہو وہ چپکے سے لا کر رکھ دینا چاہیے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. راغ کے معنی آتے ہیں چال چلنا، یہ معنی بھی آتا ہے تدبیر چلنا. کوئی آدمی چال چلتا ہے جلدی آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. اور یہاں مطلب ہے کہ ایسے انداز سے اندر گھر کے اندر گئے کہ مہمانوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں. مہمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض مہمان بہت حساس ہوتے ہیں، احساس کرنے والے ہوتے ہیں. وہ میزبان جس کے گھر گئے ہیں نا، اس کے تکلف کو تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ خام نے ان کو تکلف میں ڈال دیا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ منع کر دیں، بھائی چائے وائے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا وانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے اس انداز سے ان کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے کہ اسے محسوس نہ ہو، لا کر جو کچھ بھی ہو حاضر کر دینا چاہیے. مہمان نوازی یہ اسلام کا ایک اصول ہے، بہترین اخلاق ہے. نہ صرف اسلام کا، اسلام تو تمام پیغمبروں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنتی میں نہیں، تمام نبیوں کے یہاں اس کی تعلیم ملتی ہے. اور ہم تو ابراہیمی ملت ہے، ملت ابیکم ابراہیم. تو ابراہیمی ملت کا ایک اہم اصول مہمانوں کا خیال کرنا، چاہے کوئی بھی ہو ان کی عزت کرنا ہے، تکریم کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کے سلسلے میں فکر مندی کرنا. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کے لیے فکر کرے. تو یہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب مہمان آئے تو ایک دن رات تو تکلف کے ساتھ کھانا ہونا چاہیے. جو عام دنوں میں کھانا بنتا ویسا نہیں، تھوڑا کچھ اس میں میٹھا ہو، کوئی اور چیز ہو، یہ ہونا چاہیے. باقی 2 دن یعنی 3 دن مہمان کا حق ہے، 1 دن تو تکلف ہونی چاہیے، کچھ ایکسٹرا چیز ہونی چاہیے. باقی 2 دن آپ جو کھاتے ہیں وہ کھلا دیں ان کو. اور مہمان کو بھی یہ کہا ہے کہ بھائی جا کر ڈیرا نہ ڈالو. اگر میزبان اتنا زیادہ ٹھہرنا وہاں کہ میزبان حرج محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو 3 دن تو مہمان کا حق ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ اس کے لیے انتظام کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا وہ صدقہ ہے، صدقے کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. حضرت ابراہیم جلدی سے گھر کے اندر گئے اور ایک موٹا تگڑا جو بچھڑا تھا وہ بھن کے لے کے آئے. فقربہ الیہم قال الا تاکلون. اور لا کر آگے کر دیا، قریب کر دیا. وہ کھا نہیں رہے تھے. وہ کھاتے کیسے؟ وہ تو فرشتے تھے. فرشتے کھانے پینے سے پاک ہے، ان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، پینے کی حاجت نہیں ہے. انہوں نے کھایا نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ غیب کا جو علم ہے نا، یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، پیغمبروں کو بھی نہیں. اللہ جتنا بتاتے اتنا ان کو پتہ چلتا، پھر وہ غیب نہیں رہتا بتانے کے بعد. تو غیب کی جو صفت ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. فرشتے آئے، انسانوں کی شکل میں آئے. ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں. بچھڑا ذبح کر ڈالا اور لا کر پیش کر دیا. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً. جب کھایا نہیں نا تو ڈر محسوس کیا، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ ریت رواج تھا، لوگوں میں عام بات مشہور تھی. ہمارے جیسا نہیں تھا کھاؤ بھی پیو بھی ساتھ میں بیٹھ کے اور چھری گھونپو پیٹھ پہ، یہ نہیں تھا. نمک حرامی کرنا یہ اس زمانے میں نہیں تھا. جس کا کھاتے پیتے تھے تو نمک حلالی کرتے تھے، اس کے خلاف کبھی سازش نہیں کرتے تھے. اور کرنی ہے تو پھر اس کا کھانا پینا نہیں. تو یہی کہا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ. کھایا نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ میرا کھانا پینا نہیں کر رہے ہیں تو نقصان پہنچانے آئے، ورنہ یہ نہیں کرتے. قالوا لا تخف. تو انہوں نے اطمینان دلایا کہ ڈریے مت، خوف نہ کھائیے. وبشروہ بغلام علیم. اور ان کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت سنائی، خوشخبری سنائی. چونکہ ان کی جو بیوی تھی سارہ، ان کو ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، تو حضرت سارہ کے سلسلے میں خوشخبری سنائی، اللہ تعالیٰ علم والا بیٹا دے گا. اس سے حضرت اسحاق مراد ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن اور پیٹ سے ہیں. ان کے بارے میں ہم 23ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں. وہاں بشرنا بغلام حلیم، حلم، بردبار، برداشت کرنے والا، مزاج رکھنے والا بچہ دیں گے. وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. اور یہاں حضرت سارہ کو خوشخبری سنائی گئی ہے، علم والا بیٹا. تو حضرت سارہ جو تھی نا، وہ گھر کے اندر تھی. باتیں جو ہو رہی تھی نا، یہ بات وہاں تک آواز پہنچ رہی تھی، انہوں نے سن لیا.
فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، جلدی سے ان کی بیوی آئی، فسکت وجہہا، چہرے پر مارا. تعجب کی بات ہوتی نا، عورتیں یوں مارتی ہے ایک خاص انداز میں، اسٹائل میں. تو کہنے لگی عجوز عقیم، بوڑھی ہو گئی ہوں، بانجھ بھی ہوں. بانجھ ہونا ایک الگ چیز ہے، مزید بوڑھی ہو جانا. جوانی میں بھی بانجھ عورت کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں تو پھر اور بھی نہیں ہوتی ہے. تو دونوں صفتیں، دونوں چیزیں میرے اندر ہیں، اور اب بیٹا ملے گا، یہ تو عجیب بات ہے. قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا اسی طرح ہوگا. کذالک ہے نا، ہم چٹکیوں میں جو کہتے ہیں یہ اس طرح ہو جائے گا. یہ قرآن میں جہاں بھی کذالک کا لفظ آیا نا، وہ یہ معنی ادا کرنے کے لیے آیا، یہ اللہ کی طرف سے اور چٹکیوں میں ہو جائے گا. وہ تو کن ہو جائے فیکون چیز وجود میں آ جاتی ہے. قال ربک، قال ربکی، تیرے پروردگار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، تیرا پروردگار کہہ رہا ہے، اس کا حکم ہے، اس کی طرف سے اشارہ ہے، اور یہ ہو جائے گا. تمہیں تعجب اور حیرانگی کی چیز نہیں ہے. انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا بھی ہے، کب دے اس کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اور وہ جاننے والا بھی ہے، سب حالات سے بھی واقف ہے، تمہاری عمر سے بھی واقف ہے، اور تمہارے بانجھ پن سے بھی واقف ہے. لیکن یہ بانجھ پن اور یہ اولاد والا ہونا، اولاد کے قابل ہونا، یہ تمہارے انسانوں کے حوالے سے ہیں. وہ اللہ تو جب چاہے جب دے دے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ جب ان کے پاس آیا کہ بیٹا دیں گے، کہنے لگے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، بڑھاپا ہو گیا ہے، اور اب بڑھاپے میں اولاد ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ تمہیں بھی بغیر موسم کے اولاد دے سکتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تیسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو کہا کہ اس میں تعجب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ کرے گا. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا یہ بھیجے ہوئے لوگوں، فرشتوں، یہ بتاؤ کہ کیوں آئے ہو؟ کھا نہیں رہے تھے، آئے تھے، یہاں سے آگے جانا تھا. تو سمجھ گئے کہ فرشتے جو آتے ہیں نا اللہ کی دھرتی پر، زمین پر، وہ کوئی اہم مہم کے لیے آتے ہیں. تو کس مہم کے لیے تم بھیجے گئے ہو، کس مشن کے لیے بھیجے گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان پر نشان لگے ہوئے، مسومہ، نشان لگے ہوئے کھنگر، مٹی کے پتھر، کھنگر اسے کہتے ہیں. کھنگر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کمہار ہوتے ہیں مٹکے وغیرہ بناتے ہیں، تو اس میں کچھ مٹی زیادہ جل جاتی ہے نا، وہ کھنگر بن جاتی ہے. اگر اس کو اور اچھی طرح سمجھنا ہو تو یہ ہم لوگ جو اپنے پیروں کی ایڑیاں رگڑنے کے لیے مٹی لاتے ہیں، خاص قسم کا اس میں وہ کھنگر ہوتا ہے، تو اس کو رگڑتے ہیں تو ایڑیاں صحیح ہو جاتی ہے، میل نکل جاتا ہے. کھنگر اس طرح کا ہوتا ہے، پختہ ہو جاتی ہے مٹی پک کے. اس طرح کے کھنگر تھے وہاں اس سرزمین پر. کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم اس قوم پر سزا کے طور پر لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں پر نشان رکھ دیے ہیں، نام لکھ دیا ہے. جو نافرمان ہے، للمسرفین، حد سے جو گزرنے والا ہے، تجاوز کرنے والا ہے، اور اللہ کی سرکشی پر اترنے والا ہے، اللہ نے ہر ایک کا نام لکھ دیا ہے، وہ چوکے گا نہیں. آج کی اصطلاح میں کہیں تو وہ ڈرون جو حملے ہوتے ہیں نا، یہ ڈرون حملے تھے اللہ کی طرف سے. نشان لگا دیا، وہیں جا کے گرے گا، نشانہ چوکے گا نہیں. تو اللہ کی طرف سے یہ قوم لوط کے لیے یہ سزا تھی. پتھروں پر نشان لگے ہوئے تھے، نام لکھے ہوئے تھے، اور جس مجرم کا نام لکھا ہوا طے ہے کہ وہاں جا کے لگنا ہے. یہ ہم سزا اور عذاب دے کر بھیجے گئے. یہ قوم لوط کی آبادی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. اور یہ جو اردن ہے، آج اردن ہے، اردن کے مشرق میں ان کا ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا سدوم. سدوم 5-6 ان کے بڑے بڑے شہر تھے، 4 لاکھ کی آبادی تھی. اور یہ جس گناہ میں مبتلا تھی، بہت سارے گناہ تھے، کفر شرک بھی تھا، مزید اور بھی بہت سارے گناہ تھے. ان میں سب سے سنگین اور گناہ وہ آج کی زبان میں کہیں تو ہوم سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی کے سم لینگکتا جسے ہندی میں کہتے ہیں، اس میں مبتلا تھی. اور بلکہ یہ اسی قوم میں شروع ہوئی ہے، یہ اس کے موجد ہیں، اس سے پہلے یہ بیماری نہیں تھی. تو یہ خطرناک سنگین جرم میں مبتلا تھے. کفر و شرک تو تھا ہی، اس اخلاقی جرم میں اور بیماری میں مبتلا تھے. تو اللہ کی طرف سے سب سے سخت عذاب بھی اس قوم پہ آیا. آج بھی آپ ڈکشنری میں دیکھیں نا، انگلش ڈکشنری میں، تو اس عمل کو سیڈمی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ سیڈمی کیا ہے؟ یہ صدوم،
وہ علاقہ جہاں یہ قوم لوط آباد تھی، اس علاقے کا نام اس زمانے میں سدوم تھا، تو اسی کی طرف یہ منصوبے جوڑ دی گئی ہے، یہ اخلاقی بیماری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا کہ کنکر برسائے جائیں گے، اور صرف کنکر نہیں برسائے گئے، حضرت جبرائیل کو حکم دیا گیا کہ پوری بستی کو یوں اٹھا دے۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، یہ ایسے الفاظ کسی اور قوم کے لیے نہیں آتے۔ پوری بستی کو نیچے سے یوں اکھاڑ دیا گیا، جبرائیل امین نے اٹھا کر اور آسمان کے قریب لے گیا اور وہاں سے نیچے پٹکا ہے، اتنا سخت عذاب دیا، اوپر سے کنکر برسائے گئے ہیں، اور اتنی نحوست اس آنے والے اللہ کے عذاب میں کہ سطح سمندر سے سب سے نیچے وہ علاقہ ہے آج بھی۔ سطح سمندر ہر جگہ لکھی ہوتی ہے نا کہ یہ علاقہ اتنا سمندر کی سطح سے اوپر ہے، نیچے ہے، سب سے نیچے علاقہ وہ ہے، اور وہاں پر آج ڈیڈ سی ہے۔ نقشے پہ آپ دیکھ لینا، عربی میں اس کو البحر المیت کہتے ہیں، اردو میں مردہ سمندر کہتے ہیں، اور انگلش میں آپ کو ڈیڈ سی یعنی مردہ، یعنی اس پانی میں اتنی نحوست آئی کہ اس پانی میں وہ جھیل ہے آج بھی موجود ہے، اور لوگ آج وہاں تماشا کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ عذاب کی جو جگہ ہیں وہ تماشا دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ تو روتے ہوئے گزرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے وہاں ہوٹلیں بنا لی ہے، عیش کے لیے، تماشے کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چمڑے میں کوئی خارش ہو یا اسکن کی بیماری ہو تو وہاں اس میں نہاؤ تو صحیح ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں نے ایک چیز جاری کر رکھی ہے، اور اس طرح کی اس کے بارے میں جانکاری دے رکھی ہے۔ تو کوئی زندہ جانور جیسے مینڈک ہے، مچھلی ہے، کہتے ہیں کہ وہ اس پانی میں آج تک نہیں رہتی ہے، وہ اس عذاب کی نحوست آج بھی باقی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم نے عذاب طے کر رکھا ہے، اور حضرت پیچھے درس میں آ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط ہیں، لوط پر ایمان لانے والے کچھ لوگ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا ہم ان کو نکال دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہاں بھی فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے تھے اس بستی میں ان کو ہم نے نکال دیا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پہلے اطلاع کر دیتے ہیں اور وہ نکال دیے جاتے ہیں۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، مسلمانوں فرما برداروں کے ایک گھر کے علاوہ اس میں اور کوئی گھر ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت لوط کا تھا، اس میں بھی ان کی بیوی نہیں تھی، بچیاں جو تھی وہاں پر ایمان لانے والی تھی۔ وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے اس کو نشانی بنا دیا، عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ایک عرصے تک، لمبے عرصے تک وہ کھنگر اس زمین پر پڑے رہے، اور ڈیڈ سی تو آج بھی ہے۔ جو قومیں اس وقت گزرتی تھی وہ کالے کنکروں کو دیکھ کر عبرت پکڑتی تھی، اور آج بھی جو قومیں لوط کے عمل سے اور پھر ان پر آنے والے عذاب سے واقف ہے، جانکار ہے، وہ وہاں جائے گا تو وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیۃ للذین یخافون، جس کے اندر ڈر ہوگا کہ اللہ کا عذاب کہیں نہ آ جائے، تو عبرت کی جس کے اندر نگاہ ہوگی وہ اس طرح وہاں سے گزرے گا اور اس سے عبرت حاصل کرے گا۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، قوم لوط کا ذکر ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ اور آپ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ قوم فرعون، اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ کے سلسلے میں اور ان کے واقعے کے سلسلے میں بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ جب ہم نے ان کو فرعون کے پاس بھیجا کھلے دلائل دے کر، سلطان کہتے ہیں دلیل کو، بادشاہت کو، طاقت کو، قوت کو، اور مبین منا کھلی ہوئی واضح تعلیم بھی مراد ہے، کیونکہ وہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے وہ بھی مراد ہیں۔ ان میں خاص طور پر ید بیضا اور لاٹھی جو تھی یہ اہم معجزے تھے۔ اس کے علاوہ 9 آیات بینات قرآن میں آیا، 9 بڑے واضح معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیے تھے کہ یہ دا کے دکھاؤ تاکہ وہ اثر حاصل کریں، اثر لیں اور آپ کو نبی مانیں اور میرا پیغام قبول کر لیں۔ تو فرعون کے پاس ہم نے ان کو بھیجا واضح دلیلیں دے کر۔ فتولیٰ برکنہ، رکن کے معنی سہارے کے بھی آتے ہیں، رکن کے معنی پہلو کے بھی آتے ہیں، رکن کے معنی طاقت اور قوت کے بھی آتے ہیں۔ تو اس نے تولا کے معنی پیٹھ پھیرنا، اپنے پہلو کے ذریعے سے پیٹھ پھیری، یا کہ اپنی طاقت کے ذریعے سے پیٹھ پھیری۔ اس کو اپنی طاقت، قوت، فوج، لڑنے والے، اس کا ساتھ دینے والے، ان پر گھمنڈ و غرور ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت سمجھنے لگا، کہنے لگا یہ تو ساحر ہے۔ وہ معجزات دکھائے نا، وہ اس قسم کے تھے، کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، یا یہ پاگل ہے، مجنون ہے، یہ ایک خدا کی بات کرتا ہے، میرا انکار کرتا ہے، باپ دادا کے جو رسم و رواج، ریت اور ان کے جو طریقے تھے، ان کے جو عقیدے تھے، ان کے خلاف بات کر کے
یہ معاشرے میں پاگل پن کر رہا ہے، بگاڑ پیدا کر رہا ہے، یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو بھی پکڑا، وہ اکیلا نہیں غرقاب ہوا، اکیلا برباد نہیں ہوا، پوری اپنی جماعت کو لے کے گیا اور ان کو بھی لے ڈوبا۔ ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر کے اندر، بحر قلزم نام ہے، اس میں یہ غرق کیا گیا تھا، اور وہ ملامت زدہ تھا، اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی اس پر، اور وہ ہے اس میں بھی عبرت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس اس طاقت والے فرد کو اور اس کی قوم کو ہم تباہ کر سکتے ہیں، اپنے عذاب کا شکار کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد کس کی حیثیت ہے ہمارے سامنے، اور اس کو سزا دے سکتے ہیں اس دنیا میں تو آخرت میں بھی دے سکتے ہیں۔ یہ اصل یہاں بیان کرنے کا ان کے واقعات کو مقصود ہے، تو اس میں بھی تمہارے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ 11ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو باہر پھینک دے، سمندر نے قبول نہیں کیا، اور فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، عجیب عجیب حقیقتوں کا انکشاف کیا ہے، عجیب عجیب حقیقتیں لکھی اس آیت کی ذیل میں مفسرین نے، قرآن کے ماہرین نے۔ اللہ نے فرمایا آج ہم تجھے بچاتے ہیں، نجات دیتے ہیں، تیرے جسم کو، تیرے ڈیڈ باڈی کو باہر نکالتے ہیں سمندر سے، وہ بعد میں آنے والی قوموں کے لیے، لوگوں کے لیے وہ عبرت بنے، نشاں بنے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بنے، اور وہ عبرت حاصل کریں کہ اللہ کے سامنے سرکشی دکھانے کا اور آنکھیں دکھانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آج بھی اس کی وہ جو ڈیڈ باڈی ہے، ممی کہتے ہیں، اس میں مسالے لگائے ہوئے، آج بھی موجود ہے۔ یہ قرآن کا ایک زندہ معجزہ، ایک نشانی ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ کا وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور قوم عاد کے سلسلے میں بھی بڑی عبرت و نشانی کی بات ہے۔ جو عبرت حاصل کرنا چاہے، یہ بھی بڑی پاورفل قوم تھی، بڑی طاقتور قوم عاد، اور آگے قوم سمود کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اپنے زمانے کی طاقتور ترین قوم، جس کے سامنے، جس کی قوت، جس کی طاقت، جس کی ڈیل ڈول، جن کے اسباب کے سامنے دوسری قوموں کی کوئی حیثیت نہیں۔ خود پیدا کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، پورے روئے زمین پر، بلاد میں، ملکوں میں، زمین کے خطوں میں ان جیسا ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اتنے زبردست اللہ جن کی طاقت و قوت کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان کو بھی گھمنڈ ہو گیا، ہم ہیں تو ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ گھمنڈ ہو گیا اپنی طاقت و قوت پر، دنیا کے اسباب پر، عیش عشرت کے جو سامان ملے تو ان پر، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ہوگے کسی کے سامنے طاقتور، ہمارے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ جن کو اپنی طاقت پہ نازتن اللہ نے ہلاک کس چیز کے ذریعے سے کیا؟ دیکھیے آپ، ہوا جیسی نرم چیز جو نظر نہیں آتی ہے اس کے ذریعے سے اٹھا کے نیچے پٹکا ہے۔ من اشد منا قوہ کہنے والوں کو اللہ نے کہا کانما اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے تھے صبح میں جیسے کھوکھلے کھجور کے درخت کے لمبے تنے پڑے ہوں، اس طرح پڑے ہوئے تھے۔ تو کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے سب عاجز و بے بس ہے، سب، کوئی تنکے کی حیثیت نہیں ہے۔ واقعہ میں سنا تھا آج کا واقعہ، اس زمانے کا واقعہ، لوگ کہتے ہیں پچھلی قوموں کے واقعات دنیا میں آج بھی ایسے سرکشوں کے پیش آتے رہتے ہیں۔ وہ مشرف کا میں واقعہ اکثر درس میں سناتا ہوں۔ پرویز مشرف جب 2001 میں آیا، بعد میں کافی اس نے صدارت کی ہے اور بڑا ظلم بھی کیا ہے دینداروں پر، علماء پر، مدارس پر، بہت اس نے سختی کی ہے۔ تو علماء نے اس کو سمجھایا، وفد گیا تھا تو وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا، کرسی صدارت پہ بیٹھا ہوا یوں مکہ مار کے کہتا تھا کہ علماء کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آئی ایم ویک بٹ مائی چیئر از اسٹرانگ، میں تو کمزور ہوں لیکن میری یہ جو کرسی ہے جس پہ بیٹھا ہوں یہ بہت مضبوط ہے۔ تو ایک عالم تھے علامہ علی شیر حیدری، ان کا جملہ تھا، انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب، صدر صاحب، تم طاقتور نہیں ہو، نہ تمہاری کرسی طاقتور ہے، طاقتور کرسی تو اس کی جو آیت الکرسی والا ہے، بس آیت الکرسی والے کی کرسی مضبوط ہے، باقی سب کمزور ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا نا آپ کیا عبرت ناک بنا ہے، کیسے وکیلوں نے اس کو بھگایا ہے عدالت کے اندر، اور پھر وہ ملک سے باہر چلا گیا اور وہیں مرا ہے۔ عبرت کی جگہ یہ چیزیں دنیا کے سامنے آج بھی پیش آ رہی ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ قرآن پچھلی قوموں کے واقعہ بیان کر رہا وہ ہو گیا، آج نہیں ہو رہا ہے، آج بھی ظالم و جابر، جتنے بھی ڈکٹیٹر تھے، ظالم تھے، ان کا انجام دیکھو آپ۔
ہم تو مسلمانوں کا کہتے ہیں، چلو کافروں کا چھوڑو، جو ظالم مسلمان تھے ان کا دیکھو، مشرف کا دیکھو، قذافی کا دیکھو، صدام کا دیکھو، ظالم اپنی جگہ تھے یہ سب، اچھے بھی کام کیے ہوں گے لیکن ظلم بہت کیا انہوں نے، ان کا انجام سب کا دیکھو، ظلم کا انجام یہی ہوتا ہے ہر زمانے میں۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلت، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، بانجھ کا مطلب جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، نقصان ہی نقصان تھا، اللہ نے ان پر بھیجی۔ اور اس کا بھی بڑا عجیب واقعہ آیا ترمذی شریف میں، ترمذی شریف میں ایک روایت آئی، اس میں تفصیل آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر، قوم عاد پر قحط سالی مبتلا کر دی، بارشوں کا سلسلہ بند کر دیا، 3 سال مسلسل بارش نہیں آئی، پریشان ہو گئے، انسان جانور جاندار چیزیں ہلاک ہونے لگی۔ تو انہوں نے یہ کہا، اپنا ایک وفد بھیجا اپنے ایک سردار کی قیادت میں کہ جاؤ مکہ جاؤ، بیت اللہ، اللہ کا گھر اس وقت اگرچہ منہدم ہو چکا تھا، عمارت ڈھہ چکی تھی، لیکن ایک ٹیلا نما باقی تھا، اور اس زمانے میں بھی بابرکت جگہ تھی، تو لوگ وہاں جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے پریشانیوں کو دور کرنے کی۔ تو اس قوم نے اپنا ایک وفد بھیجا، جاؤ وہاں جا کے دعا کر کے آؤ بارش کے لیے۔ تو یہ وفد چلا، مکے کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک آدمی تھا بکر بن معاویہ، کوئی بڑا سردار ہوگا، اس کے یہاں ٹھہرا، اس نے ان کی خوب خاطر مدارات کی، میزبانی کی، خوب کھلایا پلایا، شراب کے دور چلے، جام چلے، اور گانے والی لونڈیاں اس وقت ہوتی تھی، جیسے آج کل گانے والی ہوتی ہیں، تو فنکشنوں میں ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو بھی گانے کے لیے متعین کیا، وہ مست ہو گئے، جس کام کے لیے آئے تھے وہ بھول گئے، 1 مہینے تک وہاں عیش و عشرت میں پڑے رہے، پھر یاد آیا ارے ہم تو وہاں دعا کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہ گئے مکہ کے ایک پہاڑ کے پاس، بیت اللہ کے پاس، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور کہا کہ اے اللہ، ہم یہاں پر کسی پریشانی یعنی کسی بیمار کی بیماری کو دور کرنے کی سفارش کے لیے نہیں آئے ہیں، اور نہ کسی قیدی کی رہائی کے لیے آئے ہیں، ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح ہمیں پہلے سیراب کرتے تھے اس طرح ہماری قوم کو پھر سیراب کیجیے، بارش کیجیے، اور جس شخص نے ہمیں 1 مہینے خوب عیش سے رکھا ہے، کھلایا پلایا، اس کو بھی سیراب کیجیے، یہ دعا کی۔ یہ واقعہ اصل میں ایک صحابی تھے جو اسی علاقے کے تھے، قوم سبا کے علاقے، یہ وہی قوم عاد کا علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، حارث ابن یزید نام تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں مدینے میں آیا، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کھچا کھچ مسجد نبی بھری ہوئی تھی، حضرت بلال تلوار لٹکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، جھنڈے جھول رہے تھے، ہل رہے تھے، تو یہ عجیب کیفیت تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ حضرت عمرو بن عاص کو کسی ایک علاقے کی طرف مجاہد دے کر حضور بھیج رہے ہیں جہاد کے لیے، اس کی یہ سب تیاری ہے، گہما گہمی ہے۔ تو میں وہاں بیٹھ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں بتایا گیا کہ قوم عاد کا رہنے والا، وہاں کا علاقے کا رہنے والا ایک آدمی آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میرا تعارف اس طرح کرایا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی قوم عاد کے وفد کا آنا مبارک ہو، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو حضرت حارث کہنے لگے کہ اعوذ باللہ ان اکون مثل وفد عاد، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ میں قوم عاد کے وفد کی طرح ہوں، یا میرا تعارف، میرا انٹروڈکشن قوم عاد کے وفد کی طرح کیا جائے۔ تو پھر حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ آپ ان کی طرح نہیں بننا چاہتے؟ تو اس نے یہ واقعہ سنایا جو میں نے آپ کو سنایا، انہوں نے کہ وہ وفد آیا تھا اور 1 مہینے اس کے یہاں کھایا، پھر ان کو یاد آیا بیت اللہ آیا، وہاں دعا کی، اللہ نے دعا سن لی، اللہ نے دعا سن لی، اوپر بادل آئے، 3 کلر کے بادل، سرخ رنگ کا یعنی لال، اور سفید رنگ کا، اور کالے رنگ کا سیاہ، کہا کہ یہ 3 بادل ہیں، اللہ کی طرف سے کہا کہ یہ 3 بادل ہیں، ان کو چن لو، کون سا تم چاہتے ہو؟ تو جو سردار تھا اس نے کہا ہم سیاہ چاہتے ہیں، گنگور گھٹا جو ہوتی ہے وہ زیادہ برستی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، کالے بادل میں ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے تمہارے لیے، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، وہ اس کی قوم کی طرف گیا، قوم عاد جہاں آباد تھی اس میں پانی نہیں تھا، وہ ہوا سے بھرا ہوا تھا، وہ ہوا سے بھرا ہوا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث موجود ہے کہ اس بادل میں سے صرف اتنا سوراخ کیا گیا جتنا انگوٹھی انسان پہنتا ہے نا، اس کا دائرہ کتنا ہوتا ہے، حلقہ جو ہوتا ہے نا، سرکل، بس اتنا سوراخ کیا گیا، اس میں اتنی تیز ہوا آئی کہ ان کو اٹھا اٹھا کے جو پٹکا اتنے ڈیل ڈول والے لوگوں کو کہ ایسا لگتا تھا کہ تنکا بھی ان سے تھوڑا وزن والا ہو گیا، یہ اتنے بے حیثیت تھے اس کے سامنے۔ یہ جو ہوا چلی تھی نا، یہ الریح العقیم قرآن یہ کہتا ہے یہ پچھم سے چلی تھی، یعنی مغرب سے چلی تھی۔ اس سورت کے شروع میں ہم ہواؤں کا ہی تذکرہ پڑھ چکے ہیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، روزمرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہوائیں ہمارے تجربے میں آتی ہے، الگ الگ اس کی کیفیت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے۔
کوئی طوفان بن کے چلتی ہے بربادی لے آتی ہے، کوئی گرم ہوتی ہے تو لو بن جاتی ہے، کوئی انتہائی ٹھنڈی جیسے آج کل کشمیر وغیرہ کا ماحول ہے برف کا کو جما دیتی ہے، کبھی کوئی ٹھنڈی بھینی چلتی ہے انسانوں اور جانوروں کو خوش کر دیتی ہے۔ اب جیسے سردی کا موسم ختم ہوگا، بہار کا موسم آئے گا تو دیکھیں صبح کتنے اور شام کو کتنی بہترین ہوا لگتی ہے، خوشگوار، موڈ کو خوشگوار کر دیتی ہے۔ وہ بعض ہوائیں مشرق سے چلتی ہے، مشرق سے چلنے والی ہوا کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اسی لیے آپ نے نعتوں میں بھی سنا ہوگا نا، اے باد صبا جا کر مدینے والے سے کہیو۔ وہ مشرق سے چلتی ہے، مغرب کی طرف جاتی ہے، نرم خرام ہوا ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اچھا پیغام لانے والی ہوتی ہے، لے جانے والی ہوتی ہے، تو اس کو باد نسیم کہتے ہیں، باد صبا کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نصرت بالصبا، میری مدد مشرق سے چلنے والی ہوا کے ذریعے سے کی گئی، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، اور قوم عاد کو مغرب سے چلنے والی، جس کو دبور کہتے ہیں عربی میں، اس ہوا کے ذریعے سے ان کو تباہ کیا گیا۔ مغرب سے ہوا چلی تھی۔ حضور کی کون سی ہوا مراد لے رہے؟ غزوہ خندق میں جب پورا عرب ٹوٹ پڑا تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کرنے کے لیے، اس موقع پر بڑے حالات تھے، بڑے سنگین حالات تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں پتھرا گئی تھی اہل ایمان کی، دل کلیجے جو ہیں یہاں حلق تک آ گئے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بری طرح ہلا دیے گئے اہل ایمان۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس وقت ہم نے ہوا بھیجی تھی، یہ ہوا طوفان، سرد طوفان مشرق سے چلا تھا، صبا اس ہوا کو کہتے ہیں، اور ایسا زبردست تھا، ٹھنڈی محسوس ہونے لگی کفار کے لشکر کو۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، اس کی قیادت میں، اور اتنی تیز چلی کہ ان کی جو خیمے تھے ان کو اڑا دیا، ان کی تنابیں ٹوٹ گئی، اور جو دیگیں ہانڈیاں وغیرہ لشکر کے لیے چڑی ہوئی تھی وہ الٹ دی گئی، اور چولہے سرد کر دیے گئے، اور گھوڑے اونٹ بدک گئے اس ہوا کی وجہ سے۔ اور انہوں نے کہا چلو راتوں رات بھاگے۔ وہ صبا کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی گئی تھی، جس کے بارے میں حضور نے کہا صبا کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، اور قوم عاد کی تباہی دبور کے ذریعے سے، پچھم سے چلنے والی ہوا کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ہوا جس پر چلتی تھی اس کو بالکل ریزہ چورا کر دیتی تھی، اور اس کے بارے میں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ 7 لیال و 8 ایام، 7 مسلسل راتیں اور 8 دن یہ ہوا چلی تھی، اور پٹک رہی تھی روزانہ، اور پھر ایسے پڑے تھے جیسے کانم اعجاز نخل خاویہ، کھوکھلے تنے پڑے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے قوم سمود، قوم نوح کا مختصر ذکر ہے، پھر اس کے بعد ایک رکوع اور ہے جس میں مختلف باتیں ہیں، اور سورت مکمل ہو جائے۔